بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے۔ آج بہت دنوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے، پر آپ کے لیے آج پھر ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ کبھی کبھی انسان بہت سارے وظائف کر کے بھی اپنی مرادیں نہیں پاتا، یعنی کہ ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ اول تو بہت سارے وظائف ہم پڑھتے ہیں، ایک دن میں اتنے بڑے بڑے وظائف پڑھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے اور اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی تعداد کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس کی تعداد پوری کرتے ہیں۔ کیوں؟ ارے یہ تو فلاں بندے نے کیا تھا، اس کی یہ حاجت پوری ہوئی، میں بھی کروں گی۔ اکثر عورتیں یہ سوچ کر وظیفہ کرتی ہیں کہ دوسرے کا مسئلہ اس سے حل ہوا تھا تو اب میرا بھی حل ہوگا، اور جتنا اس نے پڑھا تھا میں بھی اتنا پڑھوں گی، اور اس کو پڑھنے میں لگ جاتے ہیں اور بس پڑھتے رہتے ہیں اور تعداد پوری کرتے رہتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سب میں ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پہلا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم منہ سے تو بولتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے، مگر دل سے کرتے نہیں ہیں۔ دوسرا، اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ جو فیصلہ ہمارے حق میں کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ ضروری نہیں کہ جو ہم مانگے وہ ہی ہمارے لیے بہتر ہوں۔ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھتے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی شر ہوتا ہے، اس لیے اللہ وہ ہمیں عطا نہیں کرتا۔ تیسری بات، ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں مگر اس پاک پروردگار کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں۔ وہ ہمارے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ان کے احکامات پر عمل بھی نہیں کرتے، دل میں بغض رکھتے ہیں۔ جو بھی برے عادات ہیں وہ ہم کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، عورتیں پردہ نہیں کرتی، نماز تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی یا تو وقت پر نہیں پڑھتے یا صحیح سے نہیں پڑھتے۔ اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ اب نماز بھی پڑھنی ہے۔ اس کو اللہ سے ملاقات کا وقت نہیں سمجھتے، اس کو اپنا مسلمان ہونے پر فخر نہیں سمجھتے، بس یہ ہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے تاکہ بے فکر ہو جائے۔ اس کو فکر نہیں سمجھنا، اس کو اللہ کے ساتھ ملاقات کا وقت سمجھنا ہے۔ نمبر 4، وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، وضو کا طریقہ ٹھیک کرنا ہے ہمیں۔ نمبر 5، فساد سے بچنا چاہیے، اور ان لوگوں سے بھی جو فساد پھیلاتے ہیں۔ اکثر لوگ فسادیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو فساد سے دور رکھنا ہے، اور پھر دوسرا، ہم ان لوگوں کے ہاں کیوں ملائے جو فساد پھیلاتے ہیں؟ کیونکہ وہ امیر ہوتے ہیں، خود فساد سے بچتے ہیں مگر ان کے ہاں ضرور ملائیں گے کیونکہ وہ امیر ہیں۔ اگر آپ نے ان کے ہاں ملائی تو بھی آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس طرح سود سے بچنا چاہیے، زنا سے بچنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ آج کل کوئی بھی نہیں رکھتا، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، وہ بھی آج کل کے دور میں کوئی نہیں کرتا کیونکہ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے، اور جیسے ہی آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے اللہ آپ کو پر مہربان ہو جائے گا، اور اللہ آپ کو وہ سب دے گا جو آپ چاہیں گے۔ اور سب سے ضروری بات، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جو باتیں میں نے بتائی ہیں اگر آپ وہ کریں گے
اور اس کے ساتھ استغفار کریں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے نزدیک ہو گئے ہیں، اللہ آپ کا ہر کام آسان کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ایک آدمی تھا، وہ سود پر پیسے دیتا تھا، گناہ کبیرہ ہے، اور پھر بولتا تھا کہ مجھے بیماری ہو گئی ہے، بچے نشے کرنے لگے ہیں، بیوی کا دوسرے مردوں سے تعلق ہے، گھر بکھر گیا ہے میرا، اور 2 بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لگانا چاہتی ہے میری بیوی۔ کچھ کرے کہ وہ میری بچیوں کو تو بخش دے۔ میں نے بولا جو بولوں گی کرو گے؟ بولا کہ بیٹیاں بچیں گی تو کچھ بھی کروں گا۔ میں نے کہا سود پر پیسے دینا بند کر دو، جن کو دیے ہیں اپنے پیسے لو اور سود ختم کر دو، اور حد سے زیادہ استغفار کرو اور نماز کی پابندی کرو اور اللہ سے معافی مانگو، استغفار کر کے اور درود شریف پڑھو، بہت زیادہ کی تعداد میں پڑھو، اتنا زیادہ پڑھو کہ گنو نہیں، چاہے وہ درود شریف ہو چاہے وہ استغفار ہو، گننا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور کچھ دن بعد، میرے خیال میں وہ تقریباً 41 دن بعد وہ میرے پاس آئے اور بولے کہ میں بیمار ہوں پر اب تھوڑا بہتر ہوں۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، وہ تھوڑا بہتر ہوا تھا، سکون میں تھا۔ بیوی نے بھی اللہ سے معافی مانگی۔ شوہر نے یہ چیز شروع کر دی، 5 وقت نماز پڑھنا شروع کیا، درود شریف بہت زیادہ پڑھنے لگا، استغفار بہت زیادہ کرنے لگا، تو اس کی بیوی اس کی طرف ہو گئی اور وہ بھی ایسا ہی کرنے لگی، نماز بھی باقاعدگی سے پڑھنے لگی، استغفار بھی پڑھنے لگی، اور درود شریف بھی اس کے ساتھ پڑھنے لگی، اور اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کی طرف اللہ کی نیک بندی بن گئی۔ پر وہ بولا کہ میرے ساتھ آپ کا دیا ہوا وظیفہ میری بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں۔ میں نے بولا اللہ کے بندے، میں نے آپ کو اللہ کی طرف کیا، کوئی وظیفہ نہیں دیا، گناہ سے منع کیا اور گناہوں کا ازالہ کروایا، اور کہ یہ کوئی وظیفہ نہیں تھا، اور کہنے لگا کہ اب بیٹے بھی گھر آتے ہیں اور نشے سے دور ہو گئے ہیں، بلکہ ایک بیٹے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے نشہ چھڑوانے والے اسپتال لے جائیں، میں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بس، اور ان کو کیا چاہیے تھا؟ بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نہ بولے کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہر وظیفہ اثر کرتا ہے، بس ہمارے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے۔ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ وظیفے جو ہم کہتے ہیں کہ اثر نہیں کرتے، یہ اثر کرتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، یہ ہمیں بڑے بڑے حادثوں سے بچاتی ہیں، یہ ہماری ان جگہ پر کام آتی ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں ہم اگر یہاں پر نہیں تو انشاءاللہ آخرت میں یہ ہمارے کام آئیں گی۔ تو پلیز یہ نہ بولے کہ وظائف اثر نہیں کرتے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کروائے، آمین۔ والسلام۔